السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ ان کی ولایت و روحانیت سب سے افضل ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے، لیکن آپ سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بیچ میں چھوڑ کر نہ جائے، ورنہ بات ادھوری ہو رہے گی اور آپ کچھ اور سمجھنے لگیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کی حقیقت آپ کے علم میں آتی ہے تو پھر آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنا ایک کمنٹس، آپ کی کیا رائے ہے اس تعلق سے اور آپ کا کیا خیال ہے، اس پر آپ اپنا ایک کمنٹس ضرور چھوڑیں۔ ناظرین کرام، جواب سننے سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھیے۔ ولایت اور روحانیت کا مدار جو ہے در حقیقت تقوی ہے، یعنی انسان جس قدر متقی ہوگا اس کی ولایت اتنی ہی بلند اور افضل اور بالا ہوگی اور اعلیٰ ہوگی۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو آگے والی آیت میں، یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 62 اور 63، تو 62 والی آیت میں اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، اس کا ذکر ہے، اور 63 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی وہ جو ایمان لے آئے، وہ کانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ولی یعنی ولایت اسے حاصل ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ ولی المتقین، یہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 18، یعنی اللہ متقین کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ تقوی اختیار کرنے والے، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی دوستی اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کا اتنا ہی بڑا، بزرگ اور مرتبہ والا بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صراحتاً قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے اندر غور کیجئے، اتقاکم کا لفظ آیا، عند اللہ اتقاکم۔ اتقا کا مطلب کیا ہے؟ اتقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے بڑا متقی۔ اتقا اس میں تفضیل ہے، جو لوگ گرامر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں۔ اتقا سب سے زیادہ بڑا متقی، اور قرآن نے سب سے بڑا متقی کس کو کہا ہے، آپ کو وہ بھی سماعت کرنی ہے۔ یعنی یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی تمام لوگوں میں اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا، معظم ہوگا، معزز ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا متقی یعنی اتقا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سورۃ اللیل آیت نمبر 17-18، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ترجمہ سماعت کیجئے اس کا۔ اللہ فرماتا ہے، ان قریب سب سے بڑے متقی پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ کون سب سے بڑا متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا مال ستھرا ہو جائے، تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ ناظرین کرام، ان دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ اور یہاں پر اتقا سے مراد
سیجنبها الاتقا جو ہے اتقا، اس سے مراد باتفاق مفسرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جو صاف واضح ہو گیا اب اس بات سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے متقی اتقا حضرت ابوبکر صدیق، اور جو سب سے بڑا متقی وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ولایت پر فائز، وہی ولایت میں سب سے افضل، چونکہ آیت میں ہم نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معظم ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام انبیاء کے بعد ہے نا اس مخلوق میں سب سے بڑے متقی ہیں، اتقا ہیں، اور سب سے بڑا جو اتقا ہوتا ہے متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ تو پھر صاف واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ولایت اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں سب سے بڑا متقی اس کو کہا گیا جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دے دے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال دینا اللہ کی راہ میں یہ اتقا کی نشانی ہے۔ اب اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو مال حاضر کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر سارا مال لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا تھا کہ ابوبکر اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ سارا سب کچھ لے آیا، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے اسی دنیا میں، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی اور بخشش کی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی دے گا۔ اور کسی شخص کے مال نے مجھے، جملہ کوٹ کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے پہنچایا، اور ایسے ہی انسان کو قرآن نے اتقا کہا۔ تو پھر واضح ہو گیا کہ سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت اور سماعت کیجیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی، یعنی مال کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر کا احسان سب سے زیادہ، اور ہم نشینی یعنی صحبت کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کا احسان سب سے زیادہ۔ تو ناظرین کرام، جب اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو قرآنی ارشادات اور تعلیمات حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے اتقا متقی ہیں، اور جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بزرگ اور ولایت والا ہوتا ہے۔ تو صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ ولایت میں اور روحانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اگر مقام ہے کسی کا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے، یہ عشرہ مبشرہ وغیرہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے، اقوال رسول کے اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔